لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الوهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم ووقفوهم إنهم مسؤولون وما لكم لا تناصرون. صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، پروردگار عالم آپ تمامی حضرات کو، جن حضرات نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، جن حضرات نے بھی اس پروگرام میں دامِ درہم سخن حصہ لیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرمائے. پروردگار عالم اسی ذکر کے صدقے میں جتنے بھی سامعین ہیں، جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو زیارت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرمائے. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے، اس لیے کہ آپ نے اس بی بی کے لیے فرش عزا بچھایا ہے کہ جو بی بی ہر مجلس میں اپنے بیٹے کے اشک لینے کے لیے پہنچتی. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں کہ جس فرش عزا پر بیٹھ کر آسمان کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں کہ یہ فرش عزا کتنا بابرکت ہے، یہ فرش عزا کتنا متبرک ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین والے آسمان پہ جاتے ہیں، یہ ضرور دیکھا ہے کہ آسمان والے زمین پہ آتے ہیں. یہ فرش عزا کی اہمیت ہے کہ جہاں انبیاء بھی بیٹھتے ہیں. یہ فرش عزا کی اہمیت ہے کہ جہاں خود جناب سیدہ تشریف لاتی. یہ فرش عزا کی اہمیت ہے کہ جہاں ائمہ معصومین تشریف لاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھنا یہ فضیلت کا باعث ہے. اگر فرش عزا پہ جگہ نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جب فرشتے فرش عزا سے اپنے پروں کو مس کر کے جاتے ہیں
تو فرشتے آپس میں سوال کرتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ تمہارے اندر خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہے۔ یہ فرشتے کہتے ہیں ہم وہاں سے آ رہے ہیں کہ جہاں ذکر علی ہو رہا تھا، جہاں مصائب حسین ہو رہے تھے، جہاں آئمہ کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، وہاں پروگرام تو ختم ہو چکا تھا، جانے والے جا چکے تھے، عزادار چلے گئے تھے، مگر جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا فرش عزا بچھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے پروں کو مس کیا، مس کرنے کے بعد ہم نے پرواز کی۔ جب پرواز کی تو اب یہی خوشبو پھیلنے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس خوشبو کو سونگھ کر پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتوں کو یہی تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایک فرش سے اپنے پروں کو مس کیا ہے، مگر فرشتوں نے کہا ہم اس جگہ سے آئے ہیں جہاں فضائل ہو رہے تھے، جہاں مصائب ہو رہے تھے، جہاں آنسو گرے ہوئے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جن آنسوؤں کی اتنی خوشبو ہے تو پھر رومال سیدہ میں آنے کے بعد ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ اس مجلس کی اہمیت کے سلسلے میں صرف 2 منٹ۔ جناب حبیب ابن مظاہر کربلا کے شہید ہیں کہ نہیں؟ جو ماشاءاللہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ ان کی زیارت قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو بھی جلد سے جلد زیارت نصیب فرمائے۔ شہادت کے بعد کتنا بڑا رتبہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا۔ جب آپ زری میں داخل ہوں گے تو پہلے ذریعے حبیب ابن مظاہر ماں حاضری دیجئے، اس کے بعد ادھر جائیے آقا کے پاس۔ یعنی آج بھی حبیب پہرے داری کر رہے ہیں۔ دیکھو اگر امام تک جانا چاہتے ہو پہلے مجھ تک آنا پڑے گا، اگر امام سے ملنا چاہتے ہو تو پہلے میرے پاس آؤ، اس کے بعد امام کے پاس جاؤ۔ تو حبیب ابن مظاہر کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، جب علامہ نمازی نے عالم خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا اور ان سے کہا حبیب تم تو کربلا کے شہید ہو، تمہارا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ مولا نے تمہیں رجل فقیہ لکھا ہے اور تمہیں علمداری دی، کیا اس شہادت کے بعد بھی تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی آرزو ہے؟ جناب حبیب فرماتے ہیں کہ ہاں میری ایک آرزو ہے۔ علامہ نمازی کہتے ہیں کہ حبیب وہ کیا آرزو ہے؟ کہ میری آرزو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس حسین برپا ہو، جہاں فرش عزا بچھایا جائے تو میں فرش عزا پر جا کر بیٹھوں، تاکہ جب شمار ہونے لگے تو میرا شمار بھی عزادار حسین میں ہو جائے، میرا شمار بھی عزادار حسین میں ہو جائے۔ تو یہ ہے فرش عزا، یہ ہے فرش عزا کی اہمیت۔ پروردگار عالم آپ تمامی حضرات کو جزائے خیر عنایت فرمائے کہ واقعی آپ نے اس فرش عزا کو بچھایا ہے، اس میں محنت کی ہے، آپ نے اپنا وقت دیا ہے، اپنا مال صرف کیا ہے، اس لیے کہ مولا حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ آپ ایک خرچ کریں گے 100 عطا کریں گے۔ انسان تجربہ کر کے تو دیکھے، اس لیے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ خالی یہ مولویوں کی کہنے کی باتیں ہیں، بھئی آپ خرچ کر کے دیکھیں رزلٹ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، کہاں سے آتا چلا جاتا۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ آپ صلوات اتنی زور سے بھیجیں تاکہ جو باہر ٹہل رہے ہیں بنام مجلس کے، وہ انشاءاللہ فرش عزا پہ آ کر بیٹھ جائیں۔
گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوان، بعض معروضات ماشاءاللہ علماء کرام صاحبان علم و فہم تشریف فرمائیں، قرآن کریم کی آیہ مبارکہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم۔ قرآن کریم کی آیت، کون سا قرآن جو بول نہیں سکتا، جو گفتگو نہیں کر سکتا، جو اپنی بات نہیں کہہ سکتا، مگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو یہ قرآن عطا کرے گا، آپ کو مال کی ضرورت ہے یہ قرآن عطا کرے گا، آپ کو رزق کی زیادتی کی ضرورت ہے یہ قرآن عطا کرے گا، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے یہ قرآن عطا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب قرآن صامت میں اتنے بڑے فضائل ہیں کہ اسے اگر تمہیں اولاد چاہیے تو قرآن عطا کرے گا، تمہیں مال چاہیے یہ قرآن دے گا، تمہیں رزق کی زیادتی چاہیے یہ قرآن دے گا، تمہیں عمر کی زیادتی چاہیے یہ قرآن عطا کرے گا۔ تو جب قرآن صامت تمہیں اتنی چیزیں عطا کر سکتا ہے تو پھر قرآن ناطق کے فضائل سننے کے بعد ہمیں کیا نہیں مل سکتا؟ اسی قرآن کریم کے سلسلے میں نبی نے ارشاد فرمایا، نبی فرماتے ہیں کہ اگر ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجات یوم الحسرہ فادرسوا القرآن فإنه کلام الرحمن وحرز من الشیطان۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی نیک ہو، تمہاری زندگی بہترین زندگی ہو، تمہاری زندگی اچھی زندگی ہو، آج اس دور میں اس زمانے میں کون اچھی زندگی نہیں چاہتا؟ بھائی ہر انسان اچھی زندگی کا متمنی ہے، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس بات کے متمنی ہے کہ میری اولاد نیک ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی نیک ہو، وَمَوْتُ الشُّهَدَاء، اور اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری موت عام موت نہ ہو بلکہ شہداء والی موت ہو۔ شہداء والی موت سے مراد کیا ہے؟ شہید وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اسے مردہ تصور نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں اگر تم شہداء والی موت چاہتے ہو، وَنَجَاتٌ مِّنَ الْحَسْرَةِ، اور چاہتے ہو کہ تم قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر ایک اپنے فکر میں پڑا ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ عزیز عزیز کو پہچانے گا، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، اس وقت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اگر تم قیامت کے دن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو فَادْرِسُوا الْقُرْآنَ، تو تم قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھو گے تمہاری زندگی نیک ہوگی، قرآن پڑھو گے تمہاری موت شہداء والی موت ہوگی، قرآن پڑھو گے تمہیں قیامت کے دن سے نجات ملے گی۔ اس لیے فَإِنَّهُ کلام الرحمن، اس لیے کہ قرآن رحمان کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ قرآن شیطان کے مقابلے میں حرز ہے، شیطان کے مقابلے میں تعویذ ہے، شیطان کے مقابلے میں سپر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب قرآن صامت کے پڑھنے سے انسان آگ سے بچ سکتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے، انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، تو پھر قرآن ناطق کے فضائل سننے کے بعد کیا انسان اپنے نفس کو برائیوں سے نہیں بچا سکتا؟ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ خالی ہم یہاں بیٹھ کر چلے جائیں، اصل مجلس کا مقصد ہے نفس کی پاکیزگی، نفس کی طہارت۔ اگر انسان 2 گھنٹہ ایک جگہ بیٹھے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی وہ بیٹھا ہے۔ کتنی آسان مثال دی ہے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حضرت نے ارشاد فرمایا
پہچان کرنا چاہتے ہو تو اس کی مثال آسان سی. اگر ایک انسان عطار کی دکان پر جائے, عطر نہ بھی لگائے, 10 منٹ خالی اس کی دکان پر بیٹھے, جب وہاں سے نکل کر جائے گا, جس راستے سے گزرے گا, تو لوگ یہ کہیں گے اس نے خوشبو کا استعمال کیا. دیکھیے توجہ کیجیے گا, نتیجہ آپ کے ہاتھ ہے. پھر امام فرماتے ہیں برائی کی مثال ایسی ہے, اگر انسان ایک لوہار کی دکان پر جائے, وہاں جا کر صرف 10 منٹ بیٹھے, اٹھ کر جانے لگے تو دھوئیں کی اسمیل آئے گی, دھوئیں کی بدبو آئے گی. اگر اس نے کچھ نہیں کیا ہے مگر دھوئیں کی بدبو آئے گی. تو امام فرماتے ہیں بالکل آسان مثال ہے کہ اگر انسان مسجد میں جا کے نماز نہ بھی پڑھے, توجہ کیجیے گا, نماز جا کے نہ بھی پڑھے, مگر جب نکلنے والا مسجد سے نکلے گا اور دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ مسجد سے نکل کے آ رہا ہے, تو اس کا اثر یہ ہوگا, یہ سوچے گا یہ نیک انسان ہے, یہ نمازی انسان ہے, یہ اچھا انسان ہے. اگر انسان شراب خانے میں چلا جائے, شراب نہ بھی پیے, مگر جب نکلے گا جب انسان نکل کے جائے گا تو دیکھنے والا یہی کہے گا نا, یہ شرابی ہے, یہ جواری ہے, اس نے ضرور شراب بھی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا اثر صحبت کا اثر ہے. اچھی صحبت میں بیٹھو گے تو نام لے کے اٹھو گے, بری صحبت میں بیٹھو گے تو بدنام ہو کے رہو گے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. قرآن کریم نے اس آیت میں اشارہ کیا بڑی توجہ کے ساتھ, احشروا الذین ظلموا. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ کہے گا انہیں پکڑو کہ جنہوں نے ظلم کیا. بڑی توجہ, انہیں پکڑو کہ جنہوں نے ظلم کیا. پھر آگے آیت کہتی ہے وَأَزْوَاجَهُمْ. دیکھو خالی انہیں نہیں پکڑنا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, انہیں بھی پکڑو کہ جو ان کے ظلم پہ راضی رہے. تو جو کر رہے ہیں, انسان سوچتا ہے کہ میں نے کون سا ظلم کیا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انہیں بھی پکڑو کہ جو اس کے ظلم کو دیکھ کر اس کے اوپر راضی رہے, انہیں بھی پکڑو. آج جو دنیا کہتی ہے کہ یہ کام تو یزید نے کیا, ہم نے تھوڑا ہی کیا. بھئی کام یزید کا تھا, اگر قیامت تک تم اس کے فعل پر راضی ہو تو تم بھی قاتل حسین کہلائے جاؤ گے. تو جو بھی زہرا کے مظالم پر قیامت تک راضی رہے گا وہ بھی ظالم کہلایا جائے گا, اور قیامت تک اس پر لعنت کی جائے گی. اس لیے کہ جو زہرا کا قاتل ہے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے. تو قرآن کہتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم, پکڑو انہیں جنہوں نے ظلم کیا. وازواجہم, انہیں بھی پکڑو کہ جنہوں نے ظلم کا ساتھ دیا. وما کانوا یعبدون من دون اللہ, انہیں بھی پکڑو کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. دوسرے کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان سوچتا ہے اگر فلاں صحابہ نہ ہوتے تو میری روزی روٹی کیسے چلتی, فلاں صحابہ نہ ہوتے میری زندگی کیسے کٹتی, فلاں صحابہ نہ ہوتے میری زندگی کیسے گزرتی. ارے بندہ خدا, جو اللہ اسے دے رہا ہے تو اس سے لو لگا کے تو دے, وہ تجھے بھی عطا کرتا ہے کہ نہیں.
تو وما کانو یعبدون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، سوچتے ہیں بس سب کچھ یہی. پھر آگے قرآن کہتا ہے یعبدون من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا ظالموں کی گردنوں کو پکڑو، انہیں بھی پکڑو کہ جو ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں بھی پکڑو کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں. فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کی گردن پکڑ کے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو. اب تو خیر نہیں، پہلے زمانے میں ہمیں 10 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ میٹاڈور چلتی تھی، چھوٹی مینی بس. کنڈکٹر کیا کرتا تھا؟ گردن پکڑی اندر، پتہ چلا جگہ جو ہے 20 آدمیوں کی تھی اور اس کے اندر پہنچ گئے 50. کیوں؟ اس نے گردن پکڑی سیدھا اندر، گردن پکڑی سیدھا اندر. بھائی یہی کیفیت قیامت کے دن ہوگی کہ جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، گردن پکڑی جائے گی ڈالا جائے گا، گردن پکڑی جائے گی ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا. فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کی گردن پکڑو، انہیں ڈالو جہنم میں. پھر آگے قرآن کہتا ہے وقفوہم انہم مسئولون. جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ حساب کتاب دے کے بڑی تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے، کیونکہ دنیا میں عادت زیادہ تیز چلنے کی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ان سے تیز پہاڑ پہ کوئی چڑھ نہیں سکتا، ان سے تیز کوئی دوڑ نہیں سکتا. تو وہاں بھی حساب و کتاب کے بعد جب بڑی تیزی کے ساتھ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے وقفہم انہم مسئولون، رکو ابھی تم سے سوال کیا جائے گا. لوگ کہیں گے اب کیسا سوال ہے؟ نماز کا سوال تھا بتا دیا، روزے کا سوال تھا بتا دیا، قرآن کا سوال تھا بتا دیا، اب کس بات کا سوال ہے؟ جب امام ابو حنیفہ سے ان کے چاہنے والے نے سوال کیا کہ ہمارے امام، یہ جو آیت ہے وقفہم انہم مسئولون، جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں روکا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، یہ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کھانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پینے کے بارے میں سوال ہوگا، پہننے کے بارے میں سوال ہوگا. یہ شخص آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. حضرت کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے وقفہم انہم مسئولون، ابھی انہیں روکو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، اس آیت میں کس چیز کے بارے میں سوال ہے؟ مولا نے فرمایا تو اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تھا. اس نے کیا جواب دیا؟ کہ مولا اس نے تو کہا ہے کھانے کے بارے میں سوال ہوگا، پینے کے بارے میں سوال ہوگا، پہننے کے بارے میں سوال ہوگا. تو میرا مولا فرماتا ہے وہ اللہ ہی کیا ہے جو کھلا کے سوال کرے؟ بھائی وہ اللہ ہی کیا جو کھلا کے سوال کرے؟ کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے مولا پھر کس چیز کے بارے میں سوال ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا اللہ نہ کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، نہ پینے کے بارے میں، نہ پہننے کے بارے میں. اگر اللہ سوال کرے گا تو ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہماری ولایت ہے کہ نہیں. تو نے جو نمازیں پڑھی یہ بغیر ولایت کے پڑھی یا ولایت کے ساتھ پڑھی؟ اچھا آج ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے کریں گے کیا، اچھے عمل کر کے کریں گے کیا؟ وہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ان سب کا ثواب ہمیں ملے گا. ہے نا ایسا ہی؟ بولیے ہے یا نہیں ایسی بات؟ ماشاءاللہ خدا جزائے خیر. ہم سوچتے ہیں ہمیں ملے گا، لیکن آپ انصاف سے بتائیے جو عمل پہلے ہی سے باطل ہو، اس لیے کہ جس نماز میں آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں رہتی ہے. تو پھر ان کے
کا ثواب ہمیں کیسے ملے گا جن کا عمل پہلے ہی سے باطل ہو گیا ہے؟ بھائی جن کا عمل پہلے ہی سے باطل ہے. اچھا اب سوال یہ ہے، اچھا نماز تو ہے بھائی، آپ نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، رکوع میں چلے گئے، بیٹھ گئے، آپ نے تشہد پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا. نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب یہ کہ خضوع اور خشوع کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ انسان اللہ کے مقابلے میں اپنے کو کھڑا کر لے. یہ ہے نماز کا مطلب. توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مرغی حلال ہے کہ نہیں؟ جی بھائی بولیے بولیے، حلال ہے یا حرام؟ جی ماشاءاللہ، خدا جزا خیر دے. جن حضرات نے جواب دیا اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے، اور جنہوں نے جواب نہیں دیا وہ بھی ناراض نہ ہو، اللہ ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے. تو مرغی کیا ہے؟ حلال ہے. آپ اس کی گردن اڑا دیجئے. مرغی حلال تھی، آپ نے تکبیر نہیں کہی، آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، چھری لیا، آپ نے گردن اڑا دی، تھی تو حلال. بولیے ہو گئی حرام. بھائی مرغی تو مرغی ہے نا، ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کی گردن کاٹنے کے بعد مرغی جو ہے بطخ بن گئی ہو، مرغی جو ہے بکری بن گئی ہو. مرغی تو مرغی رہی نا، مگر فرق ہو گیا. کیا فرق ہوا؟ کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تکبیر نہیں کہی گئی، اس وجہ سے تھی حلال. بڑی توجہ، تھی حلال مگر حرام ہو گئی. بس عزیزان گرامی، نماز پڑھنے والے نماز تو پڑھ رہے ہیں، مگر نماز مکمل جب ہوگی جب ولایت علی ہوگی. بھائی نماز کو تو نماز ہی کہیں گے نا، ایسا تو نہیں کہ نماز کو ہم روزہ کہنے لگے. نماز نماز رہے گی مگر کیفیت بدل گئی، اس لیے کہ مرغی حلال تھی، آپ نے بغیر اللہ کے نام کے اسے کاٹ دی، گردن حرام ہو گئی، لیکن پھر بھی مرغی مرغی کہلائی جائے گی. انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، مگر جب تک ولایت آل محمد داخل نہیں ہوگی، نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے. انہیں روکو. اب ان سے سوال کیا جائے گا. پھر آگے آیت کہتے وَمَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان سے پوچھو آج انہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ دنیا میں ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے تھے، کسی نے کسی پر ظلم کیا یہ کہتا رہا ہم بھی ساتھ ہیں، تم آگے بڑھو ہم پیچھے پیچھے ہیں. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے ایک جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ کیا کہ اس سے زیادہ سزا اس انسان کی ہے کہ جو پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھ ہم بھی تیرے ساتھ ہیں. دیکھیں جملے پر توجہ کیجئے گا. وہ جو پیچھے سے اکسا رہے ہیں نا کہ بڑھ ہم تیرے ساتھ ہیں، مولا فرماتے ہیں ممکن ہے جھگڑا کرنے والا، گناہ کرنے والا اپنی غلطی پہ نادم ہو جاتا، مگر انہوں نے پیچھے سے آنے کے بعد اسے اکسایا، اسے تیار کیا. تو مولا فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی سزا زیادہ ہے کہ جو اکسا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی اب انسان یہ نہ کہے کہ یزید نے کوئی ظلم نہیں کیا، تو جو یزید کے ظلم پہ قیامت تک راضی رہے گا تو یزید سے زیادہ سزا ان کو بھی ملے گی. ایک صلوات دے دے محمد و آل محمد.
میں چلتے ہیں. قرآن کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو اذیت دی، ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت. آج انسان ہم سے کہتا ہے لعنت کہاں سے آ گئی؟ بھئی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، خود ہی پتہ چل جائے. اس لیے کہ لعنت خود اللہ بھیج رہا ہے. تو اب اللہ کو اذیت کیسے؟ اللہ خدا نہیں سکتا. اگر ہم اس کا جسم مانے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. تو جو کریں، تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ اللہ خدا نہیں سکتا. پتہ کیسے چلے اس کو اذیت ہو رہی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے پتہ لگائیں اللہ کا علم کیا ہے، اللہ کا کردار کیا ہے، اللہ کی سیرت کیا ہے، اللہ کا اخلاق کیا ہے. تو پروردگار کہتا ہے کہ اب میں ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ جن کی سیرت کو دیکھ کے میری سیرت کا پتہ چلے گا، جن کے علم کو دیکھ کے میرے علم کا پتہ چلے گا، جن کے کردار کو دیکھ کے میرے کردار کا پتہ چلے گا. دیکھو خبردار، دھوکے میں مت پڑ جانا. انہیں اللہ مت سمجھ لینا، انہیں خدا مت سمجھ لینا، بلکہ میرے کردار کا ایک نمونہ ہے. انہیں دیکھتے چلے جاؤ، میرے علم کا اندازہ ہو جائے گا. وہ ٹھوکر ماریں گے تو مردہ زندہ ہوتا چلا جائے. بھائی دنیا لائے تو کوئی ایسا پیشوا، کوئی ایسا رہبر کہ جو ٹھوکر مار دے مردے میں زندہ کر دے، جو تکبیر کہہ دے زندہ کو مردہ بنا دے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے اوپر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت. اب رسول کو اذیت کیسے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بہجت و قلبی وابناہا ثمرت و فؤادی وبعلہا نور و بصری والائمۃ امناء من ربی وحبل متین وحبل ممدود وبینہ وبین خلقہ. نبی نے فرمایا فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے قلب کا سکون ہے، فاطمہ میرے دل کی راحت ہے، فاطمہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے. من اذاہا فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو قرآن نے کیا کہا کہ جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت. اگر فاطمہ کو اذیت ہو رہی ہے تو نبی کو اذیت ہے، تو نبی کو اذیت پہنچانے والے پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. تو نبی فرماتے ہیں فاطمہ بہجت و قلبی وابناہا ثمرت و فؤادی، فاطمہ کے بیٹے میرے دل کا میوہ ہیں، فاطمہ کے بیٹے میرے دل کا ثمر ہے. وبعلہا نور و بصری، فاطمہ کا شوہر میری آنکھوں کا نور ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، فاطمہ کا شوہر میری آنکھوں کا نور ہے. والائمۃ من ولدی، اور فاطمہ کی اولاد سے ائمہ امناء اور ربی میرے رب کے امین ہیں، میرے رب کے امانت دار ہیں. عزیزان گرامی وحبل ممدود، یہی وہ ہیں کہ جو اللہ کی مضبوط رسی ہے. اگر ان کے ذریعے تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اس لیے کہ یہی وہ ہیں کہ جو تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے. اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو اللہ کو چھوڑ دیا، انہیں اپنا لیا تو اللہ کو اپنا لیا. ایک صلوات
اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و محمد. جناب فاطمہ کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت من الناس احدا اشبہ کلاما وحدیثا لرسول اللہ من فاطمہ. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے لوگوں میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول کے مشابہ نہیں پایا. بھائی دشمن بھی اگر تعریف کرتا ہے تو وہی تعریف قابل تعریف ہے. میں نے فاطمہ سے زیادہ لوگوں میں کسی کو نبی سے مشابہ نہیں پایا. کلام کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے جب فاطمہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا نبی بول رہے ہیں. جب فاطمہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی خرامہ خرامہ اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں. جب فاطمہ تکلم کرتی تھی تو فاطمہ ایسے بولتی تھی کہ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. یہ فاطمہ ہے. جب فاطمہ زمین پر اپنا قدم متانت کے ساتھ آگے بڑھاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے فاطمہ کے قدم دوش ہوا پر ہیں اور فاطمہ جا رہی ہے. بس عزیزان گرامی، جب بھی فاطمہ کی بزم میں نبی آتے تھے فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتی تھی، اور جب فاطمہ نبی کی بزم میں جاتی تھی تو نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ خالی آخری نبی نہیں اٹھ رہا ہے. آدم بھی اٹھے، نوح بھی اٹھے، ابراہیم بھی اٹھے، موسیٰ بھی اٹھ گئے. یہ فاطمہ کا احترام خالی آخری نبی نہیں کر رہے بلکہ نبی اٹھ رہے ہیں. 1,23,999 نبی فاطمہ کا احترام کر رہے ہیں. اس لیے کہ فاطمہ محافظ رسالت ہے، فاطمہ محافظ امامت ہے، فاطمہ محافظ شریعت ہے، فاطمہ محافظ قرآن ہے، فاطمہ محافظ کردار ہے، فاطمہ محافظ سیرت ہے، فاطمہ محافظ رسول ہے، فاطمہ محافظ الفاظ ہے، فاطمہ محافظ وحی ہے. فاطمہ کی چادر وہ چادر ہے کہ جہاں رسول کو بھی سکون ملتا ہے، تو جب آخری رسول کو چادر زہرا میں سکون ملتا ہے تو ہم شیعوں کو بھی زہرا کے نام میں سکون ملتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد. جناب جابر آتے ہیں، پانچویں امام محمد باقر حضرت کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اپنی جدہ کی ایسی فضیلت بیان کیجیے تاکہ اسے جب بھی ہم شیعوں کے سامنے بیان کریں تو شیعوں کا دل شاد ہو جائے، شیعوں کا دل خوش ہو جائے. پانچ امام فرماتے ہیں جابر مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے نانا نے، ان سے جبریل نے ارشاد فرمایا. نبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، آواز قدرت آئے گی، ممبر نصب کیا جائے. نبی فرماتے ہیں میرے لیے نور کا ممبر نصب کیا جائے گا. میرا ممبر تمام نبیوں کے ممبر سے بلند ہوگا.
آواز آئے گی میرے نبی منبر پر جاؤ، جانے کے بعد خطبہ پڑھو۔ جب خطبہ پڑھا جائے گا تو اس اعتبار سے خطبہ پڑھنے کے بعد کہ کسی نبی نے ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، محشر کا دن وہ دن ہے کہ جہاں سب کو موقع دیا جائے گا، لیکن اس موقع کے ساتھ ساتھ آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا الابصار وتعطوا الرؤوس، اے اہل محشر اپنے سر کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ میرے حبیب کی بیٹی اب میدان محشر سے گزرنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، جب میدان محشر میں زہرا تشریف لائیں گی، جب جنت کے قریب پہنچیں گی، مڑ کے دیکھیں گی، آواز قدرت آئے گی، میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، تم مڑ کر کیوں دیکھ رہی؟ کیا پروردگار آج اہل محشر کو میرا مقام دکھا دے، میرا مقام بتا دے کہ میں کون ہوں۔ آواز آئے گی، یا بنت حبیبی ارجعی، اے میرے حبیب کی بیٹی واپس پلٹو، فانظری، اور میدان محشر میں نگاہ کرو، من احبکم وذریتہ، تم سے کون محبت کرتا ہے، تمہاری اولاد سے کون محبت کرتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے، فاطمہ میدان محشر میں ایک نظر دوڑائیں گی اور اپنے چاہنے والوں کو میدان محشر سے اس طرح نکال لے گی کہ جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو نکال لیتا ہے۔ جیسے اچھے دانوں کو چن لیتا، اس طریقے سے اب زہرا چلیں گی اپنے شیعوں کے ساتھ۔ سنیں عزیزان گرامی، جنہوں نے فرش عزا بچھایا، جنہوں نے دام درہم سخن حصہ لیا، جب چلیں گی زہرا، اللہ شیعوں کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ بھی مڑ کے پیچھے دیکھیں، یہ لوگ بھی مڑ کے پیچھے دیکھیں۔ آواز قدرت آئے گی، کیا بات ہے، میں نے تم کو فاطمہ کی وجہ سے بخشا، میں نے تمہیں اپنے حبیب کی بیٹی کی وجہ سے جنت کی بشارت دی، تم مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ کہیں گے کہ پروردگار، دنیا ہمیں کہتی تھی کہ کچھ نہیں ملے گا، ان کی محبت میں کچھ نہیں ہے، اے پروردگار اہل محشر کو ہمارا رتبہ دکھا دے، ہمارا مقام دکھا دے کہ ہماری پاور کتنی ہے، انہیں پتا تو چل جائے کہ زہرا کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ آواز آئی، یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ من اطاعکم فی حب فاطمہ من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ وانظروا من کساکم لحب فاطمہ۔ اے میرے دوستو، میدان محشر میں نظر دوڑاؤ کہ کس نے تمہارے ساتھ فاطمہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا ہے، تم نظر دوڑاؤ کہ فاطمہ کی محبت میں تمہیں کس نے شربت پلایا ہے، نظر دوڑاؤ کہ فاطمہ کی محبت میں تمہیں کس نے لباس پہنایا ہے، نظر دوڑاؤ کہ تمہیں فاطمہ کی محبت میں کس نے تمہاری مدد کی ہے، ان کے ہاتھوں کو پکڑو، جنت کی طرف داخل ہو جاؤ۔ بس عزیزان گرامی، جس نے بھی اس فرش اعظم میں حصہ لیا ہے وہ قیامت کے دن اسے مہلت دی جائے گی کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے لے تاکہ میدان محشر میں تجھے اجازت دے۔ ایک سلام دے محمد و آل محمد۔
اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وال محمد. عزیزان گرامی، میرے بزرگ، میرے جوان، جناب زہرا کی عظمت اور فضیلت پہ ہماری جانیں قربان. اس بی بی کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن جس نے بھی زہرا کے حق میں غداری کی، جس نے بھی زہرا کے حق میں ظلم کیا، دنیا میں بھی اس پہ لعنت، آخرت میں بھی اس پہ لعنت. اسی وجہ سے قرآن کریم نے کہا گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن ظالموں کو پکڑا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قاتل زہرا ہے، یہ قاتل حسین ہے. ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہی وہ ہے کہ جو قاتل زہرا ہے، یہ قاتل حسین ہے. تو جب میدان محشر میں جائیں گے، جدھر جدھر سے نکلیں گے، لعنت ان کا طواف کرتی رہے گی. ایک صلوات دے دے محمد وال محمد. عزیزان گرامی، میرے بزرگ، میرے جوان، ائمہ معصومین علیہ السلام کا اصل ہدف، خود بی بی کا اصل ہدف یہ تھا کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے ہو. آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں پروردگار ہمیں زندہ رکھنا تو محمد و آل محمد کی محبت میں زندہ رکھنا، ہمیں موت دینا تو محمد و آل محمد کی محبت میں موت دینا. یہی پڑھتے ہیں نا آپ زیارت عاشورہ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی نہیں جس زندگی میں محبت آل محمد نہ ہو. وہ موت نہیں کہ جس موت میں آل محمد شامل نہ ہو. اس لیے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اگر مرتا ہے اور اس کے دل میں آل محمد کی موت ہے تو وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے. لیکن جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہوتی وہ زندہ رہ کر بھی مردہ نظر آتا ہے. ایسا نہیں گرامی، سب سے بڑا ثبوت ہے زندگی کا آل محمد کی محبت، جسے زہرا سے الفت ہے، جسے زہرا سے محبت ہے. یہ محبت کا نتیجہ ہے نا فرش ازا کا بچھانا. 8 شوال آتی ہے، زہرا کی اجڑی ہوئی قبر یاد آتی ہے. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوان، آپ کی آواز سے بلند خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے. کوئی آئے یا نہ آئے مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے. جب ذاکر مصائب بیان کرتا ہے گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں. تو زینب
زینب اماں سے رو کے کہتی ہے اے اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ دیکھیں پرسہ دینا ہے، گھٹ کر پرسہ نہ دیجیے گا، گھٹ کر نہیں، آج رونے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی تماچے نہیں لگائے گا، کوئی تازیانے نہیں لگائے گا۔ زینب رو کے فرماتی اماں اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی میرے تازیانے لگائے گئے، میرے درے لگائے گئے، میرے تماچے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزیزو مجلس کا محصل گریہ، اس لیے کہ آج کی مجلس، آج رومال لے کر کون آ رہا ہے؟ سیدہ کی مجلس ہے نا، ہمارا اور آپ کا 12واں امام آپ کی آنکھوں کے سامنے رومال لیے ہوئے، شاید یہ کہہ رہا ہوگا ارے میری دادی کی مجلس ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایسے دیکھیں مسائل میں زیادہ پڑھوں گا۔ ایک فقیر آتا ہے، ایک سائل آتا ہے در زہرا پر، سوال کیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، بی بی نے سلمان کو بلایا، سلمان یہ میری چادر لے جا، اسے بازار میں جا کے بیچا۔ جناب سلمان کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا، چادر زہرا کو لی، اپنے کاندھے پہ ڈالا، میں بازار کی طرف سے گزرنے لگا۔ سلمان کہتے ہیں میری مجال نہیں تھی کہ میں آواز لگاتا کہ رسول کی بیٹی کی چادر۔ سلمان کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، اتنے میں ایک دروازہ کھلا، ایک یہودی کا دروازہ۔ یہودی آ کے کہتا ہے سلمان کیا تم یہ چادر بیچ رہے ہو؟ سلمان کہتے ہیں ہاں۔ کا کتنے کی؟ کا اتنے درہم کی۔ یہودی کہتا ہے سلمان ذرا رکو، میں اپنی کتاب میں دیکھ کے آتا ہوں۔ یہودی گھر کے اندر گیا، جانے کے بعد اس نے کتاب کو لیا، کبھی کتاب دیکھتا تھا، کبھی چادر کو دیکھتا تھا، کبھی کتاب دیکھتا تھا، کبھی چادر کو دیکھتا تھا۔ کتاب میں لکھا تھا ایک زمانہ آئے گا جب آخری رسول کی بیٹی کی چادر ارے بازار میں بیچی۔ یہودی کہتا ہے سلمان میں یہ چادر خرید رہا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے لو چادر لے لو، مجھے پیسے دے دو۔ یہودی کہتا ہے نہیں سلمان، پہلے مسجد رسول میں چلو، میں وہی جا کر دوں گا۔ عزیز و سلمان یہودی کے ساتھ ساتھ مسجد میں پہنچے، نبی کی نظر چادر زہرا پہ پڑی۔ ایک مرتبہ یہودی نے رسول سے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سلمان کو رقم دی، اس کے بعد خوشبو کرنے کے بعد اس چادر کو جناب زہرا کی طرف واپس کر دیا۔ جناب زہرا نے فرمایا کتنی متبرک چادر ہے، ایک کو مسلمان کیا، غلام کو آزاد کیا۔ مگر عزیزان گرامی یہ جملہ برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر
میں چادر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کیسے تھے مسلمان جنہوں نے شہادت حسین کے بعد چادر زینب کو چھین لیا، چادر سکینہ کو چھین لیا، چادر کلثوم کو چھین لیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو، بابا کی وفات کے بعد بی بی نے مرثیہ پڑھا۔ بی بی رو کے فرماتی ہے صبت علیہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سر نہ لیا میرے بابا آپ کی وفات کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ بابا میں ساری رات اس طرح گریہ کرتی ہوں کہ جیسے قمری شاخ پہ بیٹھ کے گریہ کرتی۔ عزیزو، مختصر کر رہا۔ علی کا ایک پڑوسی کہتا ہے ابھی نبی کی وفات کو 3 دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے دیکھا علی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ شاید مسلمانوں نے نبی کی حدیث کو بھلا دیا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں کم سے کم 3 دن کھانا پہنچاؤ۔ یہ علی کا پڑوسی کہتا ہے میں اپنے گھر سے نکلا کہ آخر دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ کہتا ہے میں علی کے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا یہ دھواں گھر میں سے نہیں اٹھ رہا ہے بلکہ در زہرا جل رہا ہے۔ صاحب بیت الاحسان لکھتے ہیں جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرنے لگا۔ دیکھیں صاحب اولاد ہیں، آپ تصور شرط ہے۔ آپ تصور کیجئے پرانے زمانے میں جو دروازے ہوتے تھے ان کے پیچھے کیلیں لگی ہوتی تھی، میخیں لگی ہوتی تھی۔ بالائے ستم یہ کہ جلتا ہوا دروازہ، دوسرا ستم یہ کہ یہ کیلیں میخیں یہ بھی تو گرم ہو گئی تھی نا۔ جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا تو زہرا نے گرتے ہوئے آواز دی یا فضا حسین قد قتل شائی، اے فضا مجھے پکڑ لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ روایت کہتی ہے جب بی بی سیدہ گرنے لگی تو گرتے ہوئے آواز دی یا مہدی ادرکنی، اے میرے بیٹے مہدی میری خبر لو۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو دادی کی قبر پہ جا کے کہیں گے اے دادی اماں اٹھیے، بتائیے کس نے آپ کا پہلو توڑ ڈالا، ارے کس نے آپ کی پسلیاں توڑ ڈالی۔ جزاکم اللہ۔ تھک گئے نا آپ روتے ہوئے؟ اس سکینہ سے پوچھو کہ جو بابا کو یاد کر کر کے روتی تھی،
اس سید سجاد سے پوچھو کہ جو 40 سال اپنے بابا کو روتا رہا، ارے جب بھی پانی آتا بابا پیاسے قتل کر دیے گئے، جب کھانا آتا اے بابا ارے بھوکے قتل کر دیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز و روایت کے جملے ہیں، جناب زینب فرماتی ہیں، سن کے روئیے گا۔ دیکھیے خاموشی ہے نا، تھوڑا کان لگا کے سنیے، کہیں ادھر ادھر سے کسی بی بی کی رونے کی تو آواز نہیں آ رہی کہ کوئی بی بی تڑپ تڑپ کے تو نہیں کہہ رہی ہائے میری اماں۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ جب میری اماں کا پہلو ٹوٹ گیا تو میں نے ایک رات دیکھا کہ اماں دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے آنے کے بعد کہا اماں کیا بات ہے، آپ لیٹتی کیوں نہیں، آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ سیدہ فرماتی ہے میری بیٹی زینب میں تو ایک جگہ کھڑی ہوئی ہوں مگر میری لاڈلی تجھے درباروں میں کھڑا ہونا ہوگا۔ سیدہ فرماتی ہے میری بیٹی جب میں بیٹھنا چاہتی ہوں میرا ٹوٹا پہلو بیٹھنے نہیں دیتا، جب لیٹنا چاہتی ہو میری ٹوٹی پسلیاں لیٹنے نہیں دیتی۔ اے میری لاڈلی ارے ساری رات یہ زہرا اسی طرح گزار دیتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس 2-3 منٹ کے مسائب اور روایت کہتی ہے جب جناب زہرا نے اسماء کو وصیت کی جب میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، بعد میں میری موت کی خبر دینا۔ حجرہ عبادت میں زہرا چلی گئی، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، جب آواز آنا بند ہو گئی اسماء حجرہ عبادت میں گئی، آواز دیتی ہیں بنت رسول، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آواز دی دختر رسول مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اسماء رونے لگی، اتنے میں بچوں کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ اسماء نے آنسوؤں کو صاف کیا، جلدی سے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا۔ شہزادو کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ حسن و حسین نے بڑی حسرت سے اسماء کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اسماء کیا تو سمجھتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ارے ہمیں معلوم ہے، ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ اسماء ہمیں معلوم ہے۔ اسماء ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے شہزادو تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم یتیم ہو گئے؟ حسن حسین کہتے اسماء ہم روزانہ نانا کے مزار پہ جاتے تھے، تعویذ قبر سے لپٹ کے سو جاتے تھے۔ جب ہم آج نانا کی قبر پہ گئے تو نانا قبر سے باہر آ گئے، ہمیں سینے سے لگا کے کہا آؤ میرے یتیم بچوں، ارے تم یتیم ہو گئے۔ شہزادو جاؤ اپنے بابا کو خبر کرو۔ حسن حسین مسجد میں آئے،
بابا ہم یتیم ہو گئے۔ جیسے ہی علی نے یہ جملہ سنا، علی نے کمر کو پکڑ کے کہا الآن انکسر ظہری، ہائے زہرا تیرے مرنے سے علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزو، جیسے ہی علی نے زہرا کی شہادت کی خبر سنی، مسجد سے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر روایت کا جملہ ہے علی 3 جگہ بے ہوش ہو کر گرے۔ جب بھی علی کو ہوش آتا تھا تو علی یہی کہتے تھے زہرا تیرے مرنے سے علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزیز و علی گھر میں آئے، غسل کا انتظام کیا گیا، آخر جملہ تھا، غسل کا انتظام کیا گیا۔ صاحب بیت الاحسان لکھتے ہیں جب علی غسل دے رہے تھے تو ایک جگہ لباس چپکا ہوا تھا، علی نے جیسے لباس ہٹایا، ہائے زہرا کا لاشا تڑپ گیا۔ فضا فرماتی ہے میں نے دیکھا زہرا کے ہونٹ ہلنے لگے، میں نے اپنے کان لگایا، زہرا فرما رہی تھی ابو الحسن میرے بچوں کو نہ بتانا میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ زہرا میرے بچوں کو نہ بتانا کہ میرا پہلو ٹوٹ گیا ہے۔ عزیز و غسل کے بعد کفن کا انتظام کیا گیا، جنازہ تیار ہوا۔ علی فرماتے ہیں میری بیٹی زینب ماں سے رخصت ہو لو۔ زینب ماں سے رخصت ہوئی، ام کلثوم ماں سے رخصت ہوئی، حسن ماں سے رخصت ہوئے۔ علی فرماتے ہیں میرے لال حسین کیا تم ماں سے رخصت نہیں ہوں گے؟ حسین فرماتے بابا جب تک اماں خود نہیں بلائیں گی یہ حسین آگے